أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. معزز حاضرین، اگر ایک مرد مومن اپنی زندگی کا جائزہ لے، کوئی بھی صاحب ایمان اس کی زندگی محبت سے عبارت ہے، محبت کو اگر نکال دیا جائے، محبت کے بنا، چاہت کے بنا دل میں اگر کسی کا بسیرا نہ ہو تو پھر نہ آپ کے اعمال بن جاتے ہیں، نہ آپ کے عقائد بنتے ہیں. بنا محبت کے یہ محبت ہی ہے جو مجبور کر دیتی ہے پچھلے پہر اٹھانے. بے چین ہو کے بندہ اٹھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس وقت جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی کہ محلے کے کون کون سے آئے ہیں، کون کون سا نہیں آئے ہیں، لیکن جان لیں کہ کچھ لوگوں کی حاضری وہاں پہ بھی لگتی ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ بھئی ہم نے بھی کہیں پہ حاضر ہونا، اور یقین کریں کہ مانگنے میں بڑا مزہ ہے. باری تعالیٰ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور اس سے بھی اگلا ایک مزہ ہوتا ہے، بغیر مانگے سب کچھ مانگتے جانا. زبان سے کچھ بھی نہ مانگے لیکن سب کچھ مانگ لیا. فقط روتے چلے جانا. اللہ کی حیا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے سخا سے کہ مولا تیری عطا کی برسات اس قدر ہے، تیرا کرم اس قدر ہے، تیری سخا اس قدر ہے. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنے جسم کو دیکھتا ہوں، اپنے اوپر جو تیرا کرم ہے اس کو دیکھتا ہوں. معاشرے میں جو تم نے مجھے مقام دیا ہے، باری تعالیٰ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو پھر یہ زبان اس قابل رہتی نہیں کہ یہ تجھ سے سوال کرے. اس بات کا حیا آتا ہے کہ مولا کون سا منہ لے کر تجھ سے مانگے. اس طرح کے بھی ہوتے ہیں مانگنے والے. مانگنے سے پہلے ہم نے اپنے گربان میں جانا تو بڑھتا تھا نا، کیسے مانگو تجھ سے، کون سا منہ لے کے مانگو، کس طرز پہ مانگو، کیسے مانگو.
اور پھر جب الفاظ نہیں ملتے، پھر جب الفاظ نہیں ملتے تو حالت وہی ہوتی ہے کہ جیسے بعض اوقات بچہ مانگتا نہیں، بس روئے جاتا ہے روئے جاتا ہے روئے جاتا ہے، اور ماں پوچھتی نہیں، دیے جاتی ہے دیے جاتی ہے۔ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، یہ تو ایک ماں کی محبت ہے۔ تو وہ ذات 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت سے نوازنے والی، اس کی بارگاہ میں کبھی رو کر دیکھیں تو صحیح۔ اب دیکھیں جو ایمان والے لوگ ان کا انداز بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں، آپ یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے علماء سے، میں بس اس میں سے ایک ہی چیز بیان کروں، مجھ سے بولا جا رہا اور خاموش رہا، جا بھی نہیں رہا۔ عجیب بات ہے، بولا بھی نہیں جا رہا، چپ بھی نہیں رہ سکتے، تو یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ تو سنایا ادھر آپ ہو جاتا ہے، ادھر کسی اور کو سنایا جاتا ہے، ادھر آپ کو سناتے ہیں، سننے والا سن نہیں لیتا ہے۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جب انہوں نے روزے رکھے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو نظر مانی جاتی ہے کہ مولا ہمیں ٹھیک کر دے۔ 3 روزے رکھیں گے، نظر مانی جاتی، مولا 3 روزے رکھیں گے۔ اب فقر اختیاری ہے، ایک وہ فقیر ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس میں ہوتا کچھ نہیں، ہاتھ میں پیسہ ہوتا کچھ نہیں، وہ فقر مجبوری والا ہوتا۔ اور یہاں پر فقر مجبوری والا نہیں تھا، یہاں پر فقر اختیاری تھا۔ سب چیز ہر خزانے کے مالک ہوتے ہوئے بھی دھیان مولا کی طرف، دھیان مولا کی طرف۔ اور سیدنا مولا علی مسلم کشا رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں جیسے رب العالمین ہے اور محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے یا نہیں، تو مولا علی عالمین کے مولا ہے۔ اسی رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بنایا، اور اسی رحمت للعالمین کی زبان اقدس سے، دست اقدس سے مولا علی کو انہوں نے مولا بنایا، عالمین کا مولا بنایا۔ صرف عرب کے مولا نہیں، صرف عجم کے مولا نہیں، جو بھی ہے اس کی کائنات، اس کے عالم میں جو بھی آتا ہے اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، جنات کے ساتھ ہے، حیوانات کے ساتھ ہے، نباتات کے ساتھ ہے،
کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ہے، پتھروں کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ بھی ہے، ہر ایک کا مولا ایک ہی، کیونکہ مولا جس نے بنایا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور وہ جس کو بھی بناتے ہیں وہ عالمین کا بناتے ہیں، ان کی عطا سے ہی بنے غوث الثقلین، ان کی عطا سے بنے غوث الثقلین۔ اصل میں کائنات میں مخلوقات تو بڑی ہیں، لیکن بڑی مخلوق دیکھنے میں انسان جو سب سے وزنی مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان ہے، اور اس کے بعد جنات، تو انسانوں کے مددگار بھی وہی، جنوں کے مددگار بھی وہی، وہ ہوئے غوث الثقلین، وہ ہوئے غوث الثقلین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جب روزہ رکھا، نظر مانیے آپ نے سنی ہوئی یہ بات، پہلے دن روزہ رکھا، محنت مزدوری کر کے روٹی کما کے لائے، قیدی آ جاتا ہے، دوسرے دن سوالی آ جاتا ہے، مسافر آ جاتا ہے، کھانا اس کو دے دیے، اس کی بچا کھانے کے لیے زبان پہ شکوا نہیں، زبان پہ شکوا نہیں۔ اگر ہم زور لگا کے اس جگہ پہ آ بھی جائیں نا کہ زبان سے شکوا نہ بھی کریں، دل میں ملال ہوتا ہے، بھائی تعالیٰ صبح سے بھوکا ہوں، بس یہی تھکانے کے لیے یہ آگے 100 ہے 100 کدی نکالتے ہیں، کھانے کے وقت آگے تو مانگنے کے لیے۔ تو آپ نے ماتھے پہ پن بھی ڈالا، پہلے دن بھی کھانا کسی کو، دوسرے دن بھی کسی کو، تیسرے دن بھی کسی کو، اور جب دینے کے بعد اب بتاتے کیا ہے، انما نطعمکم، بے شک ہم نطعمکم تمہیں کھلاتے ہیں، انما نطعمکم ہم تمہیں کھلاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ کھلاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ کھلاتے ہیں، جو بھی کھانے والا ہے نا، انما نطعمکم ہم کھلاتے ہیں، مولا کھلانے والا تو ہے، لیکن ادھر وہ کہہ رہے ہیں انما نطعمکم، کھلاتے تو ہم ہیں، انما نطعمکم ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ جب وہ کھلائیں تو پھر بندہ سوالی بن کے کیوں نہ جائے، جب وہ کھلائیں تو پھر سوالی بننے میں بڑا اعزاز ہوتا ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں کہ وہ کھلانے والے ہو ہم کھانے والے ہوں، وہ دینے والے ہو ہم لینے والے ہوں، وہ نوازنے والے ہو ہم لے جانے والے ہو۔ انما نطعمکم ہمیں دیکھ کے نہیں دیتے، ہمیں دیکھ کے نہیں دیتے، قرآن ہے نا، انما نطعمکم ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نريد منکم جزاء ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، لا نريد منکم جزاء تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، تم خود منگتے ہو، ہم کیا، لا نريد منکم جزاء تم کیا جزا دو، لا نريد منکم جزاء
ولا شکورا، ہم نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کوئی جزا دو، اور ہم نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہو سراپا شکر گزار بن کے ہمارے راستے میں کھڑے رہو۔ ہمیں جزا ادھر سے نہیں ہے، اور ادھر سے جو جزا نہیں ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو میں جو بات کر رہا تھا آپ سے کہ اس بات میں بات کا بڑا مزہ آتا ہے، بن مانگے بندہ روتا چلا جائے، بن مانگے بندہ روتا چلا جائے، اور پھر روئے ایسے کہ سسکیاں بند جائیں، اور قریب کوئی نہ ہو، چپ کرانے والا کوئی نہ ہو، کمرے کی تنہائی ہو، مصلی کی تنہائی ہو، کوئی چپ کرانے والا نہ ہو، آنسو جھاڑے بتا چل رہے ہو، گناہ سامنے آ رہے ہو، نعمتیں سامنے آ رہی ہو، احسانات رب کے سامنے آ رہے ہو، اس کے احسانات کو دیکھ کے، اس کے کرم کو دیکھ کے، اپنے گناہوں کو دیکھ کے، اپنی لفظوں کو دیکھ کے جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس وقت بندے کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت زاروں قطار روتا ہے، تو پھر کوئی اسے گلے نہیں لگاتا ہو۔ پھر اسے تو گھرے لگاتا ہو۔ اب دیکھیں اس چیز کا مزہ ہر بندہ نہیں لے سکتا۔ اب جیسے ایک بندہ سگریٹ نوشی نہیں کرتا، اس کے لیے دھواں اس میں کیا رکھا ہے، سگریٹ سے آگے چلتا ہے، بندہ چرس پہ آ جاتا ہے، وہ بھی دھواں ہے، اسے کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے نا اس دھوئے جو اگر آپ جلائی جا رہے ہیں، اچھا ملتا ہے یا برا ملتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ لذت آتی ہے نا، کہ اسے اپنے جان کی فکر نہیں، اپنی صحت کی فکر نہیں، اپنے پیسے کی فکر نہیں، فکر ہے تو بس اپنے آپ کو جلانے کی۔ تو کچھ تو رکھا ہے نا اس دنیا میں، کچھ تو رکھا ہے اس دنیا میں، کچھ تو رکھا ہے نا اس طرف میں، کچھ تو رکھا ہے نا اس رونے میں، اور رویا تب جاتا ہے جب پتا ہو کہ گلے لگانے والے آئے، اور جب یہ پتا ہو کہ ادھر میں نے رونا ہے، ادھر سے کسی کا دست اقدس آ جانا ہے، سینے پر دست اقدس جیسے ہی آئے گا ٹھنڈک پڑ جائے گی، ٹھنڈک تو پڑے گی، ایسی ٹھنڈک پڑے گی حجابات اٹھتے چلے جائیں گے، اور جب حجابات اٹھتے چلے جائیں گے یہاں سے بیٹھ کے بندہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ کام تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جو خالص ہو، اس کے لیے آسان ہے جو خالص ہو۔ اہل اللہ میں اور عام لوگوں میں بس یہی اتنا سا ہی فرق ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، کسی کو نہیں دکھاتے، وہ اسی کو دکھاتے۔ وہ جو ستار المجہور ہے، وہ جو خبیر بھی ہے، وہ جو بصیر بھی ہے، وہ جو علیم بھی ہے، انہیں پتہ ہے، اسے تو پتہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب یمن کو جا رہے تھے تو سرکار علیہ السلام سے آپ نے عرض کی، یہ نماز یمن
یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کرے، اوصنی یا رسول اللہ۔ سامنے بیٹھ کے بھی کام نہیں، سامنے بیٹھ کے بھی نام نہیں، یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، یا محمد ابن عبداللہ نہیں کہا، اوصنی یا رسول اللہ، اوصنی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، کرم ہے آپ کا، نوازش ہے آپ کی، عطا ہے آپ کی، کہاں ہم کہاں آپ؟ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے نسبت صحبت عطا کر دی، یہ آپ کا کرم ہے۔ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں نصیحت کریں۔ اور نصیحت سرکار نے کیا کی؟ قال اخلص دینک۔ اب یہ بات کس ہستی کو کہی جا رہی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کو، صحابی رسول، کثیر الروایات صحابہ میں، جن کے خلوص میں تو کوئی شک ہے نہیں، شب و روز آقا کا چہرہ تکنے والے، آقا کے لبوں سے جو الفاظ نکلتے تھے ان کے کان سوالا کرتے تھے ان الفاظ کو۔ آقا کے چہرہ انور سے جو نور کی شعاعیں نکلتی تھی ان کی نگاہیں ان چیزوں کو سوالنے والی، اگر صبر کرے ان کے خلوص میں کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات دراصل ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تھی، یہ بات دراصل ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تھی۔ سرکار نے فرمایا اخلص دینک، اے معاذ بن جبل اپنے دین کو خالص کر لو، اپنے دین کو خالص کر لو، یکفک العمل القلیل، تمہارا چھوٹا عمل بھی کافی ہوگا، تمہارا ایک سجدہ تمہیں مسجود کے قریب کر دے گا اگر ہو اخلص دینک کا فیض۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رونا دوا ہوتا ہے، بعض بات حیرانی ہوتی ہے یار کیسے رو لیتے ہو، کیسے رو لیتے ہو؟ دوا خراب، سامنے بندے بیٹھے روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، اسے اپنی عزت کا وقار ہو گیا، سوچنے والی بات ہے، اسے اپنی عزت کا وقار کا کوئی خیال نہیں، اتنے بندے بیٹھے روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، اسے تمہیں کیا پتا وہ کہاں پہ گم ہے؟ وہ اپنا رونا سنا کے سے رہا، وہ صرف دلاسا دے بول رہا، قربان جائیں ایسے دکھوں پہ، قربان جائیں ایسی بیماری پہ، قربان جائیں ایسی تکلیف پہ جہاں پر کسی کا دست اقدس آئے اور وہ سہارا دے، کوئی گلے لگائے اور وہ کہے کہ میں جو تمہیں کس چیز کی پریشانی، پھر درد لگتا ہے، پھر گردنیں کٹاتے ہوئے بھی درد محسوس نہیں ہوتا، پھر جتنی مرضی علالت آ جائے، جتنی مرضی تندرستی آ جائے، کیونکہ بس ایک جو دست کرم آتا ہے، جو دھیان آتا ہے، جو آواز آتی ہے، بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، بس اتنا لفظ سارے دکھوں کو دور کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو کیفیت ہے نا، کوشش کریں اسے پانے کی، اور
تہجد تک بندہ تک پہنچتا ہے جب پہلے 5 نمازیں پڑھے، پہلے 5 نمازیں پڑھے، اس کے بعد اپنے جسم کو عادی بنائیں، پھر ایک وقت آئے گا بغیر الارم کے آپ اٹھیں گے، کوئی اٹھائے گا اٹھانے والا ہے، آپ کو گھڑی کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو موبائل کی الارم کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ الارم ہے نا ٹک 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 جو خود ہی اٹھائے گا، اب وقت ہوا جاتا ہے، اب دلاستی کا وقت ہوا جاتا ہے، بڑی گھڑیاں سو لیا، اب دیکھ تو صحیح کوئی دلاسا دینے آ رہا ہے کہ نہیں، اور دلاسا ایسے ہوتا ہے کہ سرکار کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ ایک بندہ گمان کر لیتا ہے کہ میں مصلی ہوں، میرا رب میرے سامنے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، میری کسی بات کو بھی قرآن کی آیتوں میں آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہیں پر جج کر کے نہیں کرتا، یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوگا، تو جب وہ رب الارباب ہو، ہر کائنات کا خالق ہو کے مالک ہو کے، اب اس کا اعلان ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ بندے کے گمان کے مطابق ہے تو بندے کو کیا پڑی ہے کہ اسے قہار اور جبار گمان کرے، اس کی شان ہے قہاری ہے، جباری ہے تو اس کی شان ہے، لیکن اس نے کہا ہے جیسا تو گمان کرے، جیسا تو سوچے، تو مولا ہم کو یہ مہمان کیوں نہ سوچے، ہم کو یہ نہیں کیوں نہ سوچے، ہم کو یہ رب مصطفیٰ کیوں نہ سوچے۔ انا عند ظن عبدی بی، اور ایک اور حدیث میں ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن، پس مجھے ایسا گمان کرو بما شاء، جیسا چاہتے ہو ایسا گمان کرو، جیسا تم چاہتے ہو، سستا سودا نہیں ہے، وعدے کا سودا ہے، وعدے کا سودا ہے۔ اور پھر دیکھیں مسلح بھی آپ کا، گھر بھی آپ کا، ڈرائنگ روم بھی آپ کا، لیونگ روم بھی آپ کا، اور وہاں پہ رب کہتا ہے سارا کچھ آپ کا، لیکن انا عند ظن عبدی بی، تو مجھے جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی، تو مجھے جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، تو جب وہ بندے کے گمان کے مطابق ہے تو پھر بندہ اسے رحمان گمان کرے، بندہ اسے رحیم گمان کرے، اور اس کا گمان کیسے بنا رہے، اسے تو دیکھا ہی نہیں، اسے تو نہیں نہ دیکھا۔ اب جن خوش نصیبوں نے دیکھا حضور کا ادارے کائنات کو دیکھا، حضور کا ادارے کائنات کو دیکھا، اب ان کی ذات کیسی ہے، ان کی ذات کیسی ہے، ان میں کرم کتنا ہے، ان میں فضل کتنا ہے، ان میں عطا کتنی ہے، ان میں صفا کتنی ہے، ان میں نوازش کتنی ہے، ان میں غصہ کتنا ہے۔ اب یہ چیزیں جب بندہ دیکھتا ہے نا حضور کا ادارے کائنات کی ہستی میں، تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جس کا محبوب ایسا ہے، اس کی لطف کا یہ انداز ہے، اس کے کرم کا یہ انداز ہے، ان کا رب کیسا ہوگا۔
اس کا بنایا ہوا حبیب اتنا افضل، اتنا اعلیٰ، اتنا بہتر ہے، تو اس حبیب کا بنانے والا کیسا ہے؟ اس بات کو بھی چھوڑے، وہ بھی دور کی بات ہے۔ کسی نے سیرت پڑھی ہو تو پتا ہو، ایسے ہی کسی نے سیرت پڑھی ہو تو پتا ہو اپنے شہر کامل پہ آئے، اپنے شہر کامل پہ آئے، شہر کامل کو دیکھیں تولے گا آقا علیہ السلام کی سنتوں کے حساب سے، کیا نوازنے والا ہے یا چھیننے والا ہے؟ کیا نوازنے والا ہے یا چھیننے والا ہے؟ کیا ستار العیوب کی صفت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ سب عیب دیکھتے ہوئے، سب غلطیاں دیکھتے ہوئے، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کبھی ستار العیوب، کیونکہ فیض ستار العیوب کا ہے، فیض ستار العیوب کا ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے دھیان تجھ پر نہ جائے، دھیان تیرے عمل پر نہ جائے، تجھ سے اس لیے پیار کرے کہ کیونکہ الخلق کا یاد اللہ، اللہ کے مخلوق ہے، اس لیے شیخ کامل، اب دیکھیں چونکہ وقت زیادہ ہوا جاتا ہے، شیخ ہوتا ہی کامل، اگر ہو شیخ تو کامل ہوگا، اور اس کاملیت کا پتہ آپ کو یہ گھڑی دیتی ہے، یہ اس کی وائی فائی کے سگنل آنا شروع ہو جاتا ہے، جب بھی کسی ایسی محفل میں بیٹھے نا تو یہ بتاتی ہے آپ کو، آپ کسی ایسی جگہ میں بیٹھے ہوئے جہاں کے سگنل آ رہے ہیں، اس کا دھیان آپ پہ جائے نہ جائے، اس کی توجہ آپ کی طرف ہو نہ ہو، آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی ذاکر بیٹھا ہے۔ اب دیکھیں کیونکہ وقت زیادہ ہوا چلا ہے اور مجھ سے زیادہ بولا نہیں جا رہا، پر یقین کریں نہیں بولا جا رہا پھر بھی بڑا مزہ آ رہا، بولا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی سواد آ گیا، ٹھیک ہے، بعض کاموں میں سواد آ جاتا ہے، اللہ ہر ایک کو ایسا ثواب دے، تکلیف کسی کو نہ آئے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن جس کو ثواب لگتا ہے، جس کو لت لگ جاتی ہے کسی چیز، نشہ لگ جاتا ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے قریب کی 2 قدم، حضرت شعیب علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ان کے پاس، تربیت ہوئی، تو تربیت کیسی ہوئی؟ شبانی کا مطلب ہوتا ہے بکریاں چرانا، آپ بکریاں چراتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے بکریاں کہاں پہ لے گئی؟ دور پہ، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، آپ ادھر ہی کھڑے، حضرت صفورہ علیہ السلام ساتھ ہیں، آپ کہتے ہیں اے زوجۃ انی آنست نارا، وہ جو دھواں نظر آ رہی، انی آنست نارا،
مجھے اس آگ سے بڑی اس میری طبیعت بڑی مانوس ہو گئی، میں کھچاؤ محسوس کر رہا ہوں۔ انی آنست نارا، اب جس طرف کھچاؤ ہوتا ہے وہ ہوتی آگ ہے، ہوتی آگ ہے۔ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے میں جو خبر لے آؤں، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، او آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی جلتا ہوا انگارہ لے آؤں، مجھے جانے دو۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے قریبی 2 قدم ہے، آپ وہی کوشش کیا کریں، خالص ہو کے آیا کریں، اللہ ہمیں بھی خالص کرے، اس آسانی کے توسل سے اللہ آپ کو بھی خالص کرے۔ اور دیکھیں جس طرح کھانے پینے میں چھوٹی نہیں کرتے، کاروبار میں چھوٹی نہیں کرتے، کوشش کیا کریں درود شریف میں چھوٹی نہ ہو، کوشش کریں آپ کی حاضری لگے دربار رسالت میں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، وہاں پہ جو حاضر رہتے ہیں وہ ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہیں، وہاں ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے چھوٹا عمل نہ سمجھیں۔ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، یہ 20 منٹ ہو سکتا ہے آپ کے 20 سال کو سنبھالنا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں، آیا کریں کم از کم شام کو 15-20 منٹ۔ دیکھیں اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے پتہ نہیں چلتا کون سی سانس آخری سانس ہو رہی ہے اور کون سی گھڑی آپ کی گھڑی ہو رہی ہے، اس لیے آیا کریں تو وقت زیادہ ہوتا ہے ذکر کریں گے، اللہ آپ کا آنند قبول فرمائے۔ تو آخر